میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی۔ جناب اسپیکر، آج جو آئین پاکستان میں مارک حق میں جو شاندار پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ہندوستان سے وہ ہم نے قرض اتارے اور بدلے لیے کہ شاید دیکھتی آنکھ دنگ رہ گئی، سنتے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم۔ اور یقین کریں، میں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں کی سربراہ 5 قدم آگے چل کر پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا، وہ مناسب نہیں ہے، اٹس اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس ملک میں آج سے کوئی 1.25 سال پہلے گیا تھا، تو جو واجبی جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوا، اور جو باتیں وہاں پر ہونی ہوتی ہیں وہ ہوئیں۔ ابھی میں حال ہی میں وہاں پر گیا، اسی ملک میں، آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے۔ وہی سربراہ تھے جنہوں نے واجبی استقبال کیا، اور وہی سربراہ تھے جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ جناب اسپیکر، وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے، وہ آپ سے ہو رہے تھے، وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے، وہ پورے اس ایوان سے ہو رہے تھے، پوری قوم سے ہو رہے تھے۔ یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے، لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے۔ یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے، یہ باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے، فجر کے وقت اس کے حضور گردن جھکا کر دعا مانگنے کا نتیجہ ہے، دلیری کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی وہ عزت دی ہے کہ دہائیوں میں پاکستان کو اس طرح کی عزت نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا اسی حوالے سے میں نے، میرے حکومت نے، اور یقیناً تمام ہمارے جو حلیف جماعتوں کے زعماء ہیں، انہوں نے جب ہم نے یہ ٹائٹل دیا فیلڈ مارشل کا چیف آرمی اسٹاف سعید عاصم منیر کو، تو پوری قوم نے اس کو سراہا۔ اور آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں تو خالی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نہیں، اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی، اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا، اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف، ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا۔ اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں، اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں۔ یہ بڑی جری قوم ہے، پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے۔ ہم اپنے ہیروز کو، اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے۔ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے، اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی 1-2 اچھی باتیں کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے۔ یہ 4 اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر۔ لہٰذا یقیناً
کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے، جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو، ہماگیر مشاورت نہ ہو، کنسلٹیشن نہ ہو۔ ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے، اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، KP ہے، بلوچستان ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے، وی آر ویری ہیپی، اور بھی اس میں بڑھوتری آنی چاہیے اور وہ محنت کریں۔ لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر آج موقع نہیں، نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا، نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا، میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں۔ یہی وجہ جناب اسپیکر، یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں۔ بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کالا باغ ڈیم۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے، لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں، اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ بالکل جناب اسپیکر، تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں۔ میں آج صرف ایک بات فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف کرتے ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ افواج پاکستان کر رہی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی جو صوبوں میں وہ بھی کرتی ہیں۔ آج دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ ہمارے فوج کے جوان اور افسر، یقیناً باقی ساتھ پولیس ہے، ان کے سپاہی افسر، لیکن جب آپ تعداد گنتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت قربانیاں وہ ہمارے فوج کے افسران اور سپاہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی رینجرز کی جو فوج ہے، اگین اے فیڈرل ایجنسی، جناب اسپیکر، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KP ہے، چاہے وہ کل واقعہ ہوا اسلام آباد میں یا خدا نہ خواستہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے، تو آپ کی افواج پاکستان فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں۔ ان کے تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق 100%۔ رینجرز کی جو اپنا تنخواہیں ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق۔ میری یہ بڑے ادب سے گزارش ہے، I would rest my case here. Let's not sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. میں سمجھتا ہوں کہ میں بہاول بھٹو صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام ساتھیوں کی کہ ہم بیٹھیں گے، علیحدہ بیٹھ کے بات کریں گے، اور جہاں پر اپنا چاروں اکائیاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، صوبے ہیں تو ہم ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر لائز آر سالویشن۔ اور میں یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، بیٹھ کے طے کریں گے۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں، میں اب اگین فوڈ فار تھاٹ، کسٹم ڈیوٹی کا کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے جو جاری ہوا، وہ چل رہا ہے، which is not in aligned with the constitution requirements of پاکستان۔ لیکن ہم ایک 4 اکائیاں ہیں، وفاق ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پھر سندھی ہیں، پھر بلوچی ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر پشتون ہیں، پھر اور دوسرے ہمارے گلگت بلتستان آزاد کشمیر ہے۔ تو ہمیں مل کر اپنے دکھوں کو اور سکھوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، مل کر خوشیاں بانٹنی ہیں، دکھوں کو ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر
شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کروں گا، جو کہ آج کی امینڈمنٹ کے لحاظ سے بھی بڑی موزوں ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے گزارشات کی ہیں اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی شکریہ جی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے۔ تمام ووٹس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں بھی شقوار منظوری کے بعد منظور ہو چکی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا عمل اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی اجلاس میں پراپر شقوار منظوری تھی، جس کے بعد حتمی منظوری کے تحت 2/3 اکثریت کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف خطاب کر رہے تھے اجلاس میں۔ ترمیم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے ہیں۔ ووٹنگ سے پہلے قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم کی شقوار منظوری کا عمل بھی جاری تھا۔ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس تھا، اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں یہ اجلاس جاری تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل اب سے کچھ دیر پہلے جاری تھا، جہاں پر 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں شقوار منظوری کے تحت منظور ہوئیں۔ حتمی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری تھا، جس میں 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے مسلسل احتجاج بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر لیا تھا۔ ترمیم جاری رہی۔ شقوار منظوری کے بعد تمام 59 شقیں منظور ہو گئی ہیں، اور شقوار منظوری کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ حتمی ووٹنگ کے بعد 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب کل تک کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بتائیں گے قومی اسمبلی اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری تھا، جہاں پر شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تمام 59 شقیں منظور ہو چکی ہیں۔ حتمی ووٹنگ کے بعد 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے۔ ووٹنگ کا عمل شقوار منظوری کے تحت جاری تھا، جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام 59 شقیں منظور ہو چکی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل احتجاج کیا گیا تھا۔ JUI کے 4 اراکین نے ووٹنگ کے سلسلے میں مخالفت کی تھی، جبکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے تھے۔ آپ کو یہ اپڈیٹ دکھا رہے ہیں، آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس کے ہیں، جو کہ اب کل تک کے لیے ملتوی ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد تمام 59 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اعلان کیا تھا کہ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے ہیں۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ سے پہلے قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہوا ہے۔ تمام 59 شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سینٹ سے منظور ترمیم کو اضافی ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 6 اضافی ترامیم بھی پیش کی ہیں۔
قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے 59 ترامیم کی شکوار منظوری دی ہے۔ تمام 59 شکیں منظور کر لی گئی ہیں۔ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام نے مخالفت میں ووٹ دیے تھے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اعلان کیا کہ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے ہیں۔ ڈویژن آف ہاؤس کے تحت ووٹنگ سے پہلے قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم کی شکوار منظوری کا عمل مکمل ہوا۔ تمام 59 شکیں منظور کر لی گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سینٹ سے منظور ترامیم کو اضافی ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 6 اضافی ترامیم پیش کی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سینٹ سے منظور ہو گئی تھی تو قومی اسمبلی میں تو حکومت کے پاس سینٹ سے زیادہ ووٹ تھے اور یہ قومی اسمبلی سے منظور ہو ہی جانی تھی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں نظام مستحکم ہوا ہے، اور جو پاکستان میں ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا